اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ہم بھی اسی چھوٹے محلے سے اٹھ کر آئے ہیں، ہم کون سا شروع سے ہی امیر ہیں۔ اس کی ماں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کیونکہ اس نے اپنا سارا امیج بنایا ہوتا ہے کہ ہم خاندانی امیر ہیں۔ فائز اپنی بھابھی کے سامنے اپنی ماں کی انسلٹ کر دیتا ہے، اس پر اس کی ماں کہتی ہے بس بہت ہو گیا، جاؤ یہاں سے۔ ریم کال کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی، تم میرے گھر آ جاؤ، گھر پر کوئی نہیں ہے، جو بات کرنی ہے ہم بیٹھ کر لیتے ہیں، پبلک پلیس پر ملنا کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے۔ روفی کہتا ہے کہ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، شکریہ تمہارا، میں بہت پریشان ہوں کہ ناصر کی ماں نے اتنی لمبی لسٹ دے دی ہے۔ فیض کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم جا کر ناصر سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، ہماری مجبوری ضرور سمجھے گا۔ حریم جیسی بیوی مل رہی ہے، اسے اور کیا چاہیے۔ میں اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں اپنی دوست کے پاس جا رہی ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں جلد آ جاؤں گی۔ کیا بیٹا تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، چلی جاؤ۔ کہتی ہے ناصر تم مجھے اگر قبول کر سکتے ہو تو خالی ہاتھ کرو، جیسے آج میں تمہارے گھر آئی ہوں، میرے بھائی اتنا دہیج نہیں دے سکتے جتنی لمبی لسٹ تمہاری ماں نے بھیج دی ہے۔ روفی اور اس کا دوست بھی ناصر سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر پر آ جاتے ہیں۔ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کو گھر سے باہر نکالا جائے، نہیں تو اس کا بھائی دیکھ لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم سائڈ سے ہو کر چلی جانا، میں ان کو ایک سائڈ سے اندر لے آؤں گا۔ جب واپس جا رہی ہوتی ہے تو فیض دیکھ لیتا ہے اسے جاتے ہوئے اور پوچھتا ہے کہ یہاں سے کوئی ابھی گیا ہے۔ ناصر کہتا ہے نہیں کوئی نہیں گیا، ویسے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ روفی اور فیض آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں تم ہمارے دوست ہو، تمہیں یہ سب کچھ خود دیکھنا چاہیے، ہماری ماں نے اتنی لمبی لسٹ دے دی ہے جو کہ روفی اتنا سامان نہیں دے سکتا، اگر تمہیں یہ نہیں منظور تو پھر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ناصر لسٹ لے کر پھاڑ دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں، اگر پتا ہوتا تو میں اماں کو ضرور سمجھاتا۔ فیض اپنے ابو کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ابو کہتے ہیں ضرور تم نے اپنے دوست کو دینے ہوں گے، میں نے کوئی نہیں اٹھایا ہوا، میں تمہیں ایک کوڑی نہیں دینے لگا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ناصر کی ماں کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کروں گی۔ ناصر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی ماں کو، اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ان کے ابو حریم کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ سامان تو دینا پڑے گا بیٹا، تم ہماری بیٹی ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہم تمہیں ذرا بھی سامان نہ دے اور جانے دیں سسرال میں۔ فائز پھر اپنے بھائی کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، جس پر اس کے بھائی کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں، پھر آ کے بات کر لینا یا کال پر بات کر لینا، پہلے یہ آنٹی کی یہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی اور ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی بات نہیں کرنے دیتی۔ فیض کو اپنے بھائی